ہم ایک مرتبہ پھر اللہ کریم کا کروڑا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر رمضان کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کریم مجھے بھی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے۔ رمضان جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے عاشقان رسول جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، چونکہ یہ رمضان جو ہے رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی ہر ساعت جو ہے وہ نیکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے نا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو خاص عبادت ہم سب کے لیے اور جو اللہ کریم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وہ ہے روزہ رکھنا۔ جی ہاں، دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کوئی بھی مسلمان روزہ رکھنے سے محروم نہ رہے۔ ہر کسی نے روزہ رکھنا ہے، ہمارا ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساری زندگی کے روزے رکھ بھی لینا پھر بھی اس کو ایک اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کا روزہ اس کے وقت کے اندر رکھنے کا ثواب ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ساری زندگی کے روزے ایک طرف، رمضان کا روزہ ایک طرف۔ آج کل زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، موسم بھی جو ہے بالکل نارمل ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے روزہ رکھنے کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو جب مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا تو اس کے اندر اللہ پاک برکتیں ڈال دیتا ہے، رحمتیں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا ہمارے جسم کی زکوٰۃ بن جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے جو گناہ ہوتے ہیں بندہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات سے بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں سے، فضولیات والے جو کام ہوتے ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ کہ روزے کے تقاضے کو بندہ پورا کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور روزہ جو ہے نا یہ عبادت کا دروازہ ہے، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے پھر اس کا دل بھی کرتا ہے کہ یار نماز پڑھنی چاہیے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا دل بھی کرتا ہے یار قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یار مسجد کے اندر جا کے سویا جائے، مسجد کے اندر جا کر عبادات کی جائے۔ تو جو روزہ ہوتا ہے نا یہ عبادت کا دروازہ ہے، اور دروازہ کھول دیتا ہے، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گالی دیتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں گناہ کروں، تو ایسا بندہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ عبادت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ جو ہے وہ ہم سب کو رکھنا چاہیے، ہمارا ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، اچھا روزے کی اقسام، یہ ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے ایک نئی بات ہو، روزے کی اقسام کتنی ہیں، کتنی قسم کا روزہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نمبر 1 فرض روزہ، جیسا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہوتا ہے، یہ فرض روزہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے واجب، مطلب واجب منت کا روزہ رکھنا۔ کسی نے منت مانی کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، تو فرمایا کہ اب یہ روزہ رکھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے نفلی روزہ رکھنا۔ جی ہاں، تیسری قسم کا روزہ ہوتا ہے نفلی، جیسا کہ جمعرات کا روزہ رکھنا، پیر شریف کا روزہ رکھنا، صوم داؤدی رکھنا، مطلب کہ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن پھر نہیں رکھا، چھوڑ دیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دیا، یہ صوم داؤدی ہے۔ فرمایا کہ یہ نفل روزہ ہے، جیسا کہ رجب کے روزے رکھنا، شعبان المعظم کے روزے رکھنا، یہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم کا روزہ ہوتا ہے نفل۔ چوتھا ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی مثال کے طور پہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا۔ جی ہاں، منع کیا گیا ہے، ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ہفتے کے دن جو ہے وہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی اور دن کو ملا لیں۔ مثال کے طور پہ یا تو جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھیں، یا ہفتہ اور اتوار ان کا روزہ رکھیں، مطلب ہفتے کے ساتھ ایک دن پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ دن ملانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہفتے کا جو دن ہوتا ہے نا یہ یہودیوں کا دن ہے، تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے،
تو اس لیے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، ہفتے کے ساتھ کسی اور دن کو ملا لیں۔ تو پانچواں جو قسم کا روزہ ہوتا ہے وہ ہے مکروہ تحریمی، اس کا حکم جو ہے وہ سخت حکم ہے۔ مثال کے طور پہ ایام عید کا روزہ رکھنا، عید الفطر کا روزہ رکھنا یا عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایام تشریق کا روزہ رکھنا، جی ہاں ایام تشریق، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے ایام کے اندر ہم نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ایام تشریق ہے۔ تو ایام تشریق کا روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، مکروہ تنزیہی کے اندر صوم وصال بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھا، افطار نہیں کی، دوبارہ روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، بغیر افطار کیے ہی دوسرا روزہ رکھ لیا، یہ صوم وصال ہے، اس کو بھی مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ اسی طریقے سے صوم دہر، مطلب کہ زمانے بھر کے روزے رکھنا۔ کسی نے کہا کہ یار میں پورا کا پورا زمانہ ہی روزے رکھوں گا، تو فرمایا کہ یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم سکوت، خاموشی کا روزہ رکھنا، میں نے بات کسی سے بھی نہیں کرنی، میں نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے، تو فرمایا کہ یہ روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ تو یہ 5 قسم کے روزے ہیں جن کو شریعت نے اقسام، مطلب کہ یہ بیان کی گئی روزوں کی، تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے، ہماری معلومات کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔